کب تک سر یہ واقعات روز یا نہیں تو کم از کم اتنی فراوانی سے ہوتے ہیں؟ ہم نے کل اسامہ وہ لڑکا جو ینگ بچہ آج میں نے سنا کیبنٹ میں اس کے اوپر اس پہ بھی بحث ہوئی ہے. ہاؤ کیوں یہ کم ہونے کی بجائے بڑھتے جاتے ہیں یہ واقعات؟ اب مچ کا واقعہ ہے, وہ لوگ بیٹھے ہیں اپنی لاشیں لے کے, کب تک وہ لاشیں اٹھائیں گے؟ کاشف بہت سارے فیکٹرز جو ہیں اس میں پلے کر رہے ہیں. ایک تو بدقسمتی سے جو فرقہ واریت کا فیکٹر ہے وہ بڑا ریئل ہے, اور اس میں اسلامک اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی لی ہے, جو کہ افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی جنہوں نے شیعاز کو ٹارگٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی اس قسم کے واقعات ہوئے, اور اس میں بھی کچھ افغان جو تھے وہ ہزارہ ٹرائب کے بلانگ کرتے وہ بھی وہاں پہ تھے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, اور اس میں اوبیسلی لا اینڈ آرڈر کو بھی سارے دیکھنا ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے, مینیج کیسے کیا جاتا ہے. پولیس سسٹم ناکام ہو رہی ہے کہیں پہ, جی اسٹیٹ ناکام ہو رہی ہے پروٹیکشن دینے میں. میں صرف ایک بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں, باقی جو واقعات ہیں ان میں اوبیسلی ٹریننگ کی کمی ہے, باقی چیزیں ہیں, لیکن جو بلوچستان کے واقعات ہیں نا, اس کے بارے میں تو کوئی اب شک والی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں ہندوستان بہت ریئل اور سیریسلی انوالوڈ ہے. یہ ڈوول جو ہے اس نے کئی دفعہ اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ ہم پاکستان کو چیلنج کریں گے, اور اس کے علاوہ وہ تو اپنی کوشش کریں گے, اس سے اب بچنا تو ہمارا کام ہے نا ایز اے اسٹیٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انٹرنل کانٹرڈکشنز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہیں, یا کوئی اس کو ایکسپلائٹ کرنا بھی آسان ہے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بلوچستان میں خاص طور پہ ٹارگیٹڈ جو ایک انٹرفیرنس ہے وہ انڈیا کی ہے, اور وہ آپ کو مختلف طریقوں سے نظر آ رہی ہے. اس کے اندر وہ آپ کو یہ جو مختلف گروپس ہیں جو کہ وہاں پہ سیسیشن کی باتیں کرتے ہیں, ان کو کس طرح سپورٹ کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں بھی ایویڈنس آپ کے پاس آئی ہے. یہ جو ای یو کی ڈس انفارمیشن لیب جو یہ سارا جو ہندوستان نے کیا تھا وہ بھی آپ کو اس پہ سر یہ تو چلیں ٹھیک ہے, ساری چیزیں مسئلہ یہ کہ ذمہ دار ہم اس کو کرا رہے ہیں, لیکن آخر میں کام تو ہمارا کرنے کا. آپ کو یاد ہوگا سر جب پیپلز پارٹی کے دور میں دھرنا ہوا تھا, پرائم منسٹر کو جانا پڑا, حکومت گئی تھی, گورنر راج لگانا پڑا تھا, اب بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان آئے. پرائم منسٹر پاکستان جا رہے ہیں, وہاں پہ جائیں گے؟ جی پرائم منسٹر کا پاکستان کا شاید جائیں, مجھے اس کا ڈائریکٹ علم نہیں ہے, لیکن ایشو جو ہے میں نے جیسے کہا کہ اس کو 2-3 لیولز پہ ڈیل کرنا پڑے گا. ایک تو یہ جو سیکٹیرین لیول ہے اس کے اوپر ڈیل کرنا پڑے گا. اصل پولیٹیکل کی بات کریں سر, میں سر یہ تو لانگ کچھ چیزیں ہیں جو شارٹ ٹرم ہے. اب وہ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر کا انتظار کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ایک مثال سیٹ ہو گئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں, صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہی مثال اب ریپیٹ ہوگی, کیونکہ پرائم منسٹر کو جانا پڑے گا وہاں پہ, ان کی ڈیمانڈز تو سخت ہی ہوں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جانا کا فیصلہ تو مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن کیا اس سے جو جب یوسف رضا گیلانی گئے یا کوئی راجہ پرویز اشرف گئے, یا کیا اس سے ایشو حل ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن جو لوگ وہ جنازہ لے کر بیٹھے ہیں اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں فالٹ لائنز فکس کرنی ہے, یہ تو ان کے لیے جواب کافی نہیں ہے. نہیں وہ صحیح بات ہے سر, اگر آپ کو کہا جائے خدا نہ خاصہ ہی میں اسامہ کا کیس کل مجھے اس کا فرق ہے کہ جس کے بیٹے جوان ہیں ان کو پتا کہ 20-21 سال کے بچے کو 17 گولیاں چلائی جائیں تو اس میں ہوتا کیا. تو میں کہا جیسے دیکھیں پولیس کی ریفارمز کرنی پڑے. نہیں, دس از ناٹ اے گڈ انف آنسر فار دیم. آئی نو اٹس ناٹ اے گڈ انف آنسر, کیونکہ اس کا امیجیٹ کوئی امپیکٹ تو نہیں ہے. لیکن پوائنٹ یہ میں صرف میک کر رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب گئے, انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے, وہ گئے, ان کے ساتھ بیٹھے, ساری باتیں ہوئیں ان کے ساتھ, اور ہو سکتا ہے پرائم منسٹر بھی جائیں, لیکن یہ ایشو صرف ان کے جانے کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو ذرا تھوڑا سا اس سے بڑا ہے. اور میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ایک کنسیڈریبل ایویڈنس موجود ہے کہ اس میں ہندوستان جو ہے وہ انوالوڈ ہے, کنسیڈریبل. سو اس کے لیے ہمیں اوبیسلی دورس چیزیں بھی کرنی پڑیں گی, امیجیٹ چیزیں بھی کرنی پڑیں گی, لیکن اس کو نہ بھولیں کہ یہ ہماری اسٹیٹ کو اٹیک کر رہا ہے اور وہ ہمارا دشمن اٹیک کر رہا ہے. سر لیکن شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم, کوئی بھی اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جس کے ہم ذکر کریں, مچ میں جو واقعہ ہوا, کچھ اقدامات آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے کرنے, کچھ مڈ ٹرم کے لیے کرنے, کچھ لانگ ٹرم کے لیے کرنے. جس فالٹ لائن کا ذکر کر رہے ہیں, جو ہمارے سیکٹیرین یا جو فرقہ واریت ہے ہمارے ملک میں, وہ ایک مسئلہ ہے, وہ فکس کرنے آج بھی شروع کریں گے, اس کو سالوں سال لگ جائیں گے ہمیں فکس کرتے ہوئے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code
Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.